غیبت یہ ہے کہ کسی کے اندر موجود عیب کو اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے حضور سے پوچھا کہ بعض اوقات کسی میں کوئی عیب موجود ہوتا ہے اور اس کو اگر بیان کیا جائے، وہ تو اس کے اندر موجود ہوتا ہے، تو فرمایا اس کو اگر بیان کیا جائے جو موجود ہوتا ہے یہی تو غیبت ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تو بیان کیا جائے یہ تو بہتان ہوگا، جو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور کسی کے اندر عیب موجود ہو اور اس کو بیان کرنا اور اس کی شرعی ضرورت نہ ہو۔ آپ کو عدالت میں گواہی دینے کی نوبت نہیں آئی ہے، کسی نے آپ سے نہیں پوچھا کہ میں فلاں کے بیٹے سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں تو وہ کیسا ہے، تو یہ مجبوری ہو تو پھر تو بتانا پڑے گا کہ وہ نشے کا عادی ہے، تو اپنی بیٹی کو اس دلدل میں نہ پھینکیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ کوئی ضرورت شرعی نہیں تھی، کوئی اخلاقی ضرورت نہیں، تو اس کے بغیر کسی کے عیب کو چھالنا، لوگوں کو اس سے بدظن کرنا، اس سے نفرت دلانا اور خام خواہ اس کی آبرو ریزی کرنا، یہ سخت جرم ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگرچہ غیبت عام ہو گئی ہے اور عام ہونے کی وجہ سے اس کو عیب نہیں سمجھا جا رہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عیب نہیں رہا، یہ پھر بھی عیب ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا، غیبت بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور پھر بدبختی، معاشرتی قدروں کی پامالی یہ ہے کہ کسی کی بدخوئی کرنا یہ تو معمول زندگی لوگوں کا بن ہی گیا، لوگوں کی بیٹیوں کے تبصرے لوگوں کی مجلسوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ کتنی بد نصیبی ہے کہ کسی کے گھر کی باتیں وہ 100% درست ہی کیوں نہ ہو، اس کی بیٹی کا تذکرہ، ماں بہن کی باتیں چوپالوں میں، بیٹھکوں میں، مجلسوں میں گونجتے ہوئے کہکہوں کی صورت کے اندر بیان ہوں، تو ذرا بتائیے کہ وہ معاشرہ کوئی معاشرہ ہے؟ آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز دکھلائی گئی کہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں۔